السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں جس پر بات کرنا بس میرے ہی شیوا ہے۔ قرب قیامت کے آثار کچھ مزید واضح ہو گئے ہیں، کچھ مزید نمایاں ہوئے ہیں۔ چائنا کی ایم کیو ایم وہ نہیں جو مہاجروں کی نمائندہ جماعت ہے، وہ نہیں جو کراچی والوں کا مینڈیٹ رکھتی ہے۔ چائنا کی جعلی ایم کیو ایم مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی ہے۔ نیر بہائے گئے اور وہ بھی کیا فلمی انداز میں۔ جماعت اسلامی کی طرز سیاست کے حوالے سے ایک زبردست قسم کا دھانسو بلکہ کہیے ایک بیان داغا ہے علی خورشیدی آف ایم کیو ایم نے۔ انہوں نے فرمایا کہ جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کی سودے بازی فرما رہی ہے۔ اچھا، اب ہاں یہ آپ نے اچھا کیا، گڈ ہو گیا۔ یہ ہیں وہ حضرت جن کا یہ کہنا ہے۔ اب جماعت اسلامی پہ آپ کوئی اور الزام لگا دیں سانوں کی، میں تو اس حوالے سے ایک عجیب سے موڈ پہ رہتا ہوں ہمیشہ۔ جماعت اسلامی کا جواب جماعت اسلامی خود دے گی حضور، جماعت اسلامی کا جواب جماعت اسلامی خود دے گی، لیکن یہاں کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا پوسٹ مارٹم فرمانا از حد ضروری ہے۔ جماعت اسلامی جو بھی کچھ کر رہی ہے، اگر ہم اس پہ بات بعد میں کریں، اس سے پہلے ہم یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ جو میں نے ہاں یہ آ گیا، یہ ذرا پڑھیے جناب۔ یہ ایک ایم پی اے ہیں فاروق صاحب، یہ فاروق صاحب کا ایک ٹویٹر ہینڈل پہ اور فیس بک پہ بھی یہ جاری ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ تاریخی حقائق اپنے طور پر بیان فرمانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ کس نے ووٹ دیا، پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ایکسیٹرا ایکسیٹرا، پوری عبارت آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو عبارت زیادہ بہتر نظر آ رہی ہوگی بنسبت میرے۔ اب جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے یہ ایک موقف ہے ایک پولیٹیکل ورکر کا، اور اس پولیٹیکل ورکر کی جو بھی گفتگو ہے اس میں کس حد تک الزام ہے، کس حد تک اس میں جو ہے وہ معاملات حقیقت سے قریب تر ہیں، اس کا جائزہ ہم لیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم پر کسی کی گود میں بیٹھ کر کے سیاست کا الزام، یہ کوئی الزام تو نہ ہوا حضور، ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ کوئی الزام تو نہ ہوا۔ پہلی دفعہ جو کام کیا جاتا ہے نا اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہی ایم کیو ایم عرصہ 30 سال تک مہاجروں کا نام لے لے کر کے پہلے مہاجر قومی موومنٹ، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی، اس کے بعد چائنا ایم کیو ایم، نہ جانے کتنے قالب میں عوام کو ٹھگ چکی ہے۔ یہ کوئی تاریخی حقیقت ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی کورٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو جانا ہے وہ کورٹ میں خود جاتا رہے۔ کوئی جس کو کہتے ہیں نا نو سکھیا اینالسٹ، کوئی نو سکھیا پولیٹیکل ورکر، یہ بات اس کو بھی روز روشن کی طرح اس پر بھی آیا ہوگی، اس کو بھی اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کراچی کا سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر یہ آج اچانک کیا ہوا کہ علی خورشیدی جو ہے وہ اپنا کیا کرایا دوسروں پر ڈال کر کے، بھائی جماعت اسلامی کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا تو میرا خیال ہے پوری بات ختم ہو جائے گی۔ ایک فقرے میں جماعت اسلامی کی سیاست کا جائزہ لینا، اس سے زیادہ کیا میں بات کروں کہ وہ جماعت اسلامی جس کو سینیٹر مشتاق خان صاحب چھوڑ کر کے اس کی سیاست سے تائب ہو گئے، جس پر ڈاکٹر اسرار صاحب 3 حرف بھیج کر کے اور سائیڈ ہو گئے، اس کے بارے میں بات کر کے میں آپ کا قیمتی وقت برباد کروں؟ یہ ممکن ہے؟ مسجد میں نماز پوری نہیں ہوتی اور وہ لاؤڈ سپیکر لے کر کے اور دھت تیری اور لیت تیری، گو امریکہ اور گو یورپ، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ نماز بھی پوری نہیں ہونے دیتی، اور آدھی جماعت اسلامی امریکہ اور یورپ میں بیٹھی ہے، آدھی جماعت اسلامی۔ میرے خاندان میں جماعت اسلامی کے ایک بہت بڑے ٹارزن وہ پیدا بھی ہوئے اور بڑے بھی ہوئے، اور جماعت اسلامی کے فلانے اور وہ باقاعدہ امریکن نیشنل ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا جماعت اسلامی کے بارے میں بات کروں بھائی؟ بات تو ایم کیو ایم پہ کرنی ہے۔ ایم کیو ایم پہ آتے ہیں۔ علی خورشیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے حقوق کا سودا کر دیا ہے، ان کے کئی کونسلرز دھندہ کر رہے ہیں۔
یہ اچھا ہے، جماعت اسلامی کے تو صرف کونسلر دھندا کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے ایم پی اے ایم این اے جو کہ ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، جو پی ایس پی کے ہیں، جو چائنا کی ایم کیو ایم کے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس کا کیا؟ میں کراچی میں لالو کھیت 10 نمبر سے ٹھیلے لگوا کر کے بھتہ لینے والا، آپ نے اس کو ایم این اے نہیں بنوایا؟ حافظ اسامہ قادری نام لے کر کے بات کر رہا ہوں، چلو جھٹلاؤ۔ یہ کوئی مطلب ایسے انگوٹھا چھاپ لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں نہیں پہنچایا کہ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو عددی اکثریت چاہیے تھی تو آپ نے امنا صدقنا کہنے والے ان لوگوں کو، میں اب کیا بتاؤں آپ کو، قسم کھانا ہی رہ گیا بس۔ ہمارے گھر میں جو امرود دینے آتا تھا نا، وہ بھی ایم پی اے بن کر کے سندھ اسمبلی میں جا چکا ہے ایم کیو ایم کے۔ اور بتائیے، اور یہ کہتے ہیں ہم غریب طبقے متوسط طبقے کو اسمبلی میں لے گئے، اور بھائی اس کو فلم دکھانے نہیں لے گیا تھا، اس کو پکنک بنانے نہیں لے گیا تھا، اس لیے کہ اس سے اپنی مرضی کے ٹھپے لگوانے تھے۔ جماعت اسلامی کے کونسلر دھندا کر رہے ہیں، بری بات ہے، ان پہ کرپشن کے مقدمات چلاؤ، ان کو پھانسیاں دو چوک چوراہوں پہ، اور چوک چوراہے اگر مہنگے پڑتے ہیں تو نیشنل اسٹیڈیم پہ۔ میری پوری حمایت اور تائید کے ساتھ ساتھ اگر آپ سب لوگوں کو پھانسی دینے کے لیے رسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ رسہ میری طرف سے عطیہ کرتا ہوں میں، مگر ذرا حضور کچھ اپنی اداؤں پہ بھی غور تو کیجئے۔ آپ کون تھے اور کہاں تھے؟ آپ کو کون جانتا تھا؟ کسی کو پتا تھا کہ یہ علی خورشیدی نام کی کوئی فلائٹ بھی کہیں اڑتی ہے؟ ایم کیو ایم کے وہ لوگ جن کو ایم این اے بنا کر کے اسمبلیوں میں بھیجا گیا وہ ایم کیو ایم کے تو ہیں ہی نہیں، وہ تو مصطفیٰ کمال کے نین تارے ہیں، وہ تو انیس قائم خانی کے پیارے ہیں، اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی تو ایم کیو ایم کو بین کروانے کے تمنائی تھے، وہ تو ایم کیو ایم کی طرز سیاست سے تائب ہو چکے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم ایم کیو ایم کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دفن کرتے کرتے اس کے گورکن بننے کے بجائے وہ تو ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، سفیر، مشیر، فلانے بن کر کے، اور سندھ اسمبلی میں قومی اسمبلی میں مصطفیٰ کمال تو باقاعدہ وزیر، فل وزیر۔ جب ظاہر وزیر صحت کی اگر ہم بات کریں، جب قادر پٹیل گٹکے اور ماوے کے ایمبیسڈر جب وہ وفاقی وزیر صحت ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم سرکار میں، تو مصطفیٰ کمال تو میرٹ پہ پورے اترتے ہیں، پڑھے لکھے تو ہیں۔ واردات اگر ایک سی ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سندھ اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی خورشیدی نے فرمایا کہ غزہ میں امن کے بعد جماعت اسلامی کا چندہ باکس بند ہو گیا، جس سے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب یہ کافی فنی قسم کا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو بات صحیح ہے میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جماعت اسلامی والے 1000 گلیوں کے پیسے رکھ کر 6 گلیوں کا افتتاح کرتے ہیں، ان کے کئی کونسلر دھندا کر رہے ہیں، اربوں روپے جماعت اسلامی کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ اوہو، یہ اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب، دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ یہ اصل میں جو پھنکار ہے، یہ ناگ اس لیے پھنکار رہا ہے کیونکہ اس کو پھن پھیلانے کا موقع نہیں مل رہا، کیونکہ اس کو یہ اربوں روپے جو اکاؤنٹ میں مبینہ طور پہ پڑے ہیں اس کو وہ صاف کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ بھائی یہ جو تمہارے پیر و مرشد تھے الطاف بھائی، یہ ان کے گھر کی دیواریں توڑ کر کے جو 5 لاکھ پاؤنڈ ملے تھے، یہ کس کی اماں کے جہیز میں آیا تھا؟ یہ گنے کا رس بیچ کر کے کمایا تھا الطاف حسین نے، یہ ان کے لیے کھالے چھین چھین کر کے تم ہی لوگوں نے تو جمع کیا تھا۔ غیر مسلموں سے جزیہ تک لینے کا رواج تم لوگوں نے شروع نہیں کروایا تھا جب تک الطاف حسین نے تم لوگوں کی جوتے بازی نہیں کروائی تھی 90 پہ۔ تم سب الطاف حسین کے جوتوں میں شربت پی پی کر کے تم لوگ یہاں تک پہنچے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر میری رائے پوچھی جائے تو کراچی کے عوام کا مینڈیٹ تمہیں نہ کبھی حاصل تھا اور نہ کبھی حاصل رہے گا۔ الطاف حسین پہ پابندی ہے اور ہونی چاہیے، بلکہ الطاف حسین پہ پابندی بہت دیر میں لگی۔ الطاف حسین پہ اس وقت پابندی لگنی چاہیے تھی جس وقت اس نے قیام پاکستان کو تاریخ کی، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا، اور وہ بھی انڈیا میں کھڑے ہو کے۔ لیکن اس وقت کے عامر نے یہ انتظام کیا کہ ایم کیو ایم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ورنہ ایم کیو ایم تو کب کی دفن ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد تاریخ کا پہیہ آگے چلتا رہا، گھومتا رہا، اور آج پھر یہ چائنا کی ایم کیو ایم مارز وجود میں آئی۔
یہ تاریخی حقائق ہے، کوئی گھر سے تو نہیں کہہ رہا. کیا ایم کیو ایم کو پر عذاب جو ہے وہ اس تقریر کے بعد نہیں آیا تھا جو 22 اگست کو عامر خان نے پن مار مار کے چبو کر کے الطاف حسین سے کروائی تھی جب وہ فل ٹونک میں چل رہے تھے؟ بھائی اب ہمارا پاکستان زندہ باد کہنے کو دل نہیں چاہتا. نیٹ اٹھاؤ دیکھو، مجھے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل کرو پتہ چل جائے گا. الطاف حسین پہ پابندی تو بہت دیر میں لگی، اسی وقت لگ جانی چاہیے تھی. میں تو پتہ نہیں کب سے یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں. آپ نے تو بہت بات، آپ کو تو جب تک جوتے بازی نہیں ہوئی تھی تب تک آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کو دفن کرنے کی بات نہیں کی تھی. عامر خان کے تو جب تک بیٹے کو نہیں مار دیا گیا تھا، لے پالک بیٹے کو، تب تک عامر خان نے ایم کیو ایم کو برباد کرنے کی قسم نہیں کھائی تھی. یہ بات خود ایم کیو ایم کے لوگ کہتے پھر رہے ہیں، اور آج سے نہیں، نہ جانے کب سے. خالد مقبول پر مصطفیٰ کمال نے، میں تو سارے بیانات چلا چکا ہوں، اب تو چلا کے بوریت ہو گئی اس لیے نہیں چلا رہا. خالد مقبول کو، را کا ایجنٹ خالد مقبول کو کہا تھا، کس نے؟ مصطفیٰ کمال نے. ایم کیو ایم را کی جو ہے وہ پروردہ جماعت تھی، کس نے کہا تھا؟ انیس قائم خانی اور خالد کیا نام ہے مصطفیٰ کمال نے. آج را بھی ایلیمینیٹ ہو گیا، خالد مقبول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بظاہر ان کو کپڑے کا قائد تحریک بنا کر کے، اور دونوں چودھری جو ہے مزے کر رہے ہیں. اور کل پھر کسی آڈ کاسٹ اور پھر کسی فراڈ کاسٹ میں بیٹھ کر کے پھر مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے جیسے یہ علی خورشیدی بہا رہے. کوئی خدا کا خوف کرو یار. اربوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہونے کا غصہ تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن بھائی یہ جو 20 ارب روپے ابھی اس حکومت نے تمہیں رشوت دی ہے، رشوت زبا بندی کے، وہ کہاں گئے؟ وہ کس کار خیر میں لگا دیے؟ وہ کیا گھر سے لے کر کے آئے تھے؟ کس خدمت کا صلہ ہے یہ تو بتاؤ. مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، انیس قائم خانی، کپڑے کے قائد تحریک خالد مقبول، ان میں سے کوئی بھی اگر اس بات کا جواب دے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. علی خورشیدی کا فرمانا تھا کہ جماعت اسلامی فلانی ہے جو لوگوں کو سہولیات نہیں دیتی اور اپنے کارکنان کو بھی دھوکہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی گئی، میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے لوگوں کو کیا سہولت دے رہے ہیں؟ جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی وہ ڈوئل نیشنلٹی لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. قبضے کرا کر کے آپ لوگ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کی دو بدی کی چپل میں آپ گھومتے تھے. میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ شادی ہالوں پہ قبضے، یہ اورنگی ٹاؤن میں شادی ہالوں پہ قبضے کس نے کرائے تھے؟ شادی ہال کس نے مستحقین میں گاجر مولی کی طرح، شربت کی طرح بانٹے تھے؟ چائنا کٹنگ کی یہ اصطلاح ایم کیو ایم کی دور میں نہیں آئی تھی، اور ایم کیو ایم میں کون تھا؟ یہی سب تو تھے. اور کون تھا ایم کیو ایم میں؟ کوئی طارق جمیل صاحب تھے؟ الیاس قادری صاحب چلا رہے تھے ایم کیو ایم؟ یہی سارے تھے. اپنے کارکنان کو بھی دھوکہ دے رہی ہے. کارکنان کو دھوکہ دینے کا تو جہاں تک ہے سر، اگر ورلڈ کپ کی ہم بات کریں تو وہ تو ایم کیو ایم کے نام ہے، وہ پیپلز پارٹی کے بھی نام ہے، وہ نون لیگ کے بھی نام ہے، وہ پی ٹی آئی کے بھی نام ہے. اس میں تو کوئی بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. اگر ہم ایم کیو ایم پہ ہی رہیں تو بہتر ہوگا اس وقت، کیونکہ بات ایم کیو ایم کی ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کے جو ہیں، اب میں نام تو ان کا چلو نہیں لیتا، چلو وہ جنہوں نے مجھے دھونس تڑی دی تھی تو اس کے بعد پھر میرے یوٹیوب چینل کا جنم ہوا، پھر اس کے حوالے سے میں نے بہت سارے کام بھی کیے، بہت ساری معاملات ہیں. وہ جن کو جب تک ایم این اے نہیں بنایا گیا تھا تو ان کو بڑا درد ہو رہا تھا کہ مہاجر نوجوانوں کی قسمت میں صرف فوڈ پانڈا چلانا رہ گیا ہے. اب وہ پانڈا کدھر ہے؟ اب اس کو مہاجر نوجوانوں کا درد نہیں مل رہا، اس لیے کہ خود کو ایم این اے بنا دیا گیا ہے. آپ نے اپنے کارکنان کو کیا دیا بھیا؟ سفاری پارک، زو، کے ایم سی اور کہاں کہاں. آپ صرف یہی کرتے تھے نا اپنے کارکنان کو. کیا آپ نے نوکریاں بانٹ دی؟ اندھے میں اندھا باٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں، اور اس کے بعد ان سے ماہانہ کلیکٹ کیا جاتا تھا. کیا ایسا نہیں ہے؟ جو کام کل آپ کرتے تھے آج آپ کے بعد آنے والے کر رہے ہیں. آپ نے بھی تو اپنے کارکنان کو دھوکہ دیا ہے. لوگوں کو گھر میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور آپ کے گھروں میں، میں آپ کے ٹاپ سلاٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ان سب کے گھر میں پانی پی کے انٹرویو کر کے آیا ہوں، اور کسی کے گھر میں بھی لوکل پانی نہیں تھا، سب امپورٹڈ پانی پیتے ہیں. یہ جتنوں کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پاکستان کا پانی نہیں پیتا.
اپنے کارکنان کو دھوکہ دیا ہے. مطلب اپنے گریبان میں جھانکنے کی اگر زحمت کی ہوتی تو آپ میرا خیال یہ نہیں کرتے. کہتے ہیں ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی زکوٰۃ پر نعمت اللہ خان میئر بنے تھے. اچھا یہ اب آپ نے نو مینز لینڈ میں قدم رکھ دیا. نعمت اللہ خان کے جوتے کے برابر پوری ایم کیو ایم نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کا نہ مداح ہوں، نہ جماعت اسلامی کے طرز سیاست کو میں کبھی پسند کیا ہے. میں نے جماعت اسلامی کی سیاست کے حوالے سے جتنے خوفناک پروگرامز اس وقت کے جب ایم کیو ایم کے لوگ جماعت اسلامی کی حمایت میں ان کو ووٹ دینے پہ تلے ہوئے تھے، جب میں نے کیے ہیں حافظ نعیم کے حوالے سے، جس وقت یہ کراچی کے امیر تھے، جس وقت اس اسمبلی میں جا کر کے اور کرکٹ کھیل رہے تھے اور باقاعدہ فیسٹیول منا رہے تھے، جس وقت ان کو مراد علی شاہ جا کر کے اور لالی پاپ دے کر کے آتے تھے، میں نے اس وقت بھی ان کے خلاف بات کی ہے. مگر اس وقت میں ان کی بات نہیں کرتا. میں بات کر رہا ہوں آسودہ خاک ہو چکے اس محسن کراچی نعمت اللہ خان کے بہاف پر کہ جس کو عمر کے 75ویں سال میں آپ کے ایک نامزد بدبخت وزیر بلدیات وسیم اختر، اس وقت کے گورنر رشوت العباد، یہ نام مصطفیٰ کمال کا دیا ہوا ہے، اور اس وقت کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے فرعونوں نے تگنی کا ناچ نچانے کی کوشش کی. مصطفیٰ کمال سے اپنے انٹرویو میں نے مصطفیٰ کمال سے جب یہ سوال پوچھا تھا تو مصطفیٰ کمال نے غصے میں کیمرہ آف کرا دیا تھا. مصطفیٰ کمال اس بات کی گواہی خود تو اکیلے میں دے دیں گے، اس لیے کہ اکیلے میں وہ مجھے تو گواہی دے چکے تھے ایک بار. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کا جو جھنڈا آپ لہرا رہے ہیں، یہ جھنڈا نعمت اللہ خان کی دین ہے؟ آپ کے ہاتھ میں صرف اس کا ڈنڈا ہے. انہوں نے اپنے پی ایس سے سگریٹ لے کر کے پی، 2-3 کش لگائے، اور اس کے بعد مجھ سے کہا کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے تم ٹھیک کہتے ہو، اور اس کے بعد کمرے سے باہر نکل گئے. میں اس وقت ایک چینل پہ ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا جناب. اس وقت کسی کو خواب نہیں آیا تھا، خود مجھے بھی، کہ میں ایک دن اینکر بن جاؤں گا. میں وہ آدمی ہوں جس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں شہر کی کھدی ہوئی سڑکیں دیکھ کر کے مصطفیٰ کمال کو، جن کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جلتا تھا، میں نے ان کو مصطفیٰ کدال کا نام دیا تھا. نعمت اللہ خان کا مقابلہ آپ کرنے چلے ہو. وہ جو حالت احرام میں عمرہ ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے جس دن رات کو 1:30 بجے سیوک سینٹر فلائی اوور کے معائنے کے لیے جب چھاپا مارا تو پوری بیوروکریسی، پورا پولیٹیکل سسٹم ہل گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں سے رواج پڑا تھا راتوں کو کراچی میں کام کرنے کا. کراچی میں اربوں روپے کی بڑی بڑی اسکینیا بسز آئیں، اربن ٹرانسپورٹ سکیم کا افتتاح ہوا. کراچی کے لوگوں نے بڑے کشادہ وسیع و عریض خوبصورت پارکس میں اپنے بچوں کو کھیلتے، پروان چڑھتے دیکھا. اور یہ وسیم اختر اور یہ دیگر چھچورے، یہ اس کے افتتاح کردہ، اس کے بنائے ہوئے منصوبوں پہ تختی لگا لگا کے بھاگ جاتے تھے. ایک رہنما جن کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، یہیں کورنگی 5 نمبر میں نعمت اللہ خان صاحب کے افتتاح ہونے والے منصوبے کا 1 گھنٹے پہلے اپنا تختی لگا کر کے اور فیتا کاٹ کے بھاگ گئے. یہ گورا قبرستان فلائی اوور یہ بنانے والا نعمت اللہ خان، افتتاح کر گیا وہ وسیم اختر، جس کو جب میئر بنا کر کے کراچی کے لوگوں نے بٹھایا تو ماں سوائے گلے داؤدی کی نمائشوں میں بیٹھ کر کے اور ہزیان مکنے کے، یا پھر آخری ساعتوں میں دلیپ کمار جیسی اداکاری کر کے پھاپا کٹنی کی طرح رونے کے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا اور اٹھا کر کے پھینک دیا، جس نے کچھ نہیں کیا. یہ تم لوگ ہو. نعمت اللہ خان کے بارے میں تم کیسے بات کر سکتے ہو؟ نعمت اللہ خان کا وکیل، یہاں کا ہر وہ حساس درد مند دل رکھنے والا عام کراچی والا ہے جس نے نعمت اللہ خان کے دور میں کراچی کو پھلتے پھولتے بنتے سنورتے اور پھر تمہارے دور میں بگڑتے برباد ہوتے دیکھا ہے. کراچی کو پیپلز پارٹی اور متحدہ کے نیکسس نے مل کر کے برباد کیا ہے. آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے دوسرے کے گلے میں پھندا پیٹ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کی کوئی آواز نہیں ہے، مجھے پتا ہے. جماعت اسلامی کے پاس میڈیا سیل نام کی چیز بس ایسی ہی ہے کہ بس وہ فنکاروں کو بلا کر کے اور الخدمت کی خدمات اجاگر کرتے ہیں، جبکہ الخدمت کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. الخدمت اتنا کام کر چکی ہے، اب بھی کرتی ہے.
عطا تارڑ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا ہے, اور اگر نہ بھی کہتے تو الخدمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جماعت اسلامی اپنی 60 سالہ تاریخ کو بدل کر کے جماعت اسلامی نے یک شخصی سیاست کو اپنایا تھا فار دا ویری فرسٹ ٹائم, جب انہوں نے اپنے بینر, اپنے پرچم پہ, پرچم کہہ رہا ہوں, اپنے پمفلٹس پہ پہلی دفعہ چھاپا تھا نعمت اللہ خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دیجئے, نہ کہ جماعت اسلامی کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دیجئے. آپ آج بھی نعمت اللہ خان کے نام کی کھا رہے ہیں جماعت اسلامی والے. ان کے منہ میں زبان ہے, ان کی کوئی آواز ہے. سوشل میڈیا کا استعمال کر کے عمران خان وزیر اعظم بن گئے, حافظ نعیم کو جو ہے وہ یہاں سے دیش نکالا دے کر کے وہاں پہنچا دیا گیا. ان کے منہ میں زبان نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ میں تو بھائی یہی ہوں, اور میں ان کا کوئی ماما تھوڑی ہوں, میں تو کراچی کے لوگوں کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ نعمت اللہ خان محسن کراچی میرا محسن تھا. تم نعمت اللہ خان تک کہاں جا رہے ہو؟ ادھر تو پہلے آ جاؤ. پھر کہا انہوں نے, اور ٹھیک کہا. پھر بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے اپنی میئرشپ کی مہم چلائی اور پورے کراچی میں بینر بھر دیے, اور اٹ واز اونلی نور العارفین صدیقی ان انٹائر کراچی جس نے حافظ نعیم کا نام لے کر کے کہا کہ گاؤں کے سارے میراثی مر جائیں گے تب بھی آپ کو چودھری بننا نصیب نہیں ہوگا. اور ایسا ہوا, اور ایسا ہوا. اندھے کی لاٹھی کی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا, کہاں پہنچ گیا. نریندر مودی نے استعمال کیا, کہاں پہنچ گیا. عمران خان نے استعمال کیا, کہاں پہنچ گیا. حافظ نعیم نے استعمال کیا, ان کو دیش نکالا مل گیا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو پروموشن ملی ہے. مجھ سمیت بہت سے لوگ جانتے ہیں, جو انسائیڈرز بھی ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کو پروموٹ نہیں, ان کو ڈیموٹ کیا گیا ہے. وجہ پھر وقت آنے پہ کبھی بات کریں گے. انہوں نے یو سی چیئرمین سے لے کر سندھ اسمبلی کی ایک نشست بھی دبا رکھی ہے. اگر اسمبلی اچھی نہیں تو جماعت اسلامی کا ایک ممبر یہاں کیا کر رہا ہے, واللہ عالم. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ علی خورشیدی نے کہا کہ جماعت اسلامی کے پاس سینٹرل کے 9 ٹاؤن ہیں. تمام تر ٹاؤن کی صورتحال غزہ کی بمباری کے بعد کے مناظر سے بھی بدتر ہیں. جماعت اسلامی رونا دھونا بھی کرتی ہے اور مزے بھی پورے لیتی ہے. ہاں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے. وہ ایک میم ہے نا, یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے. یہ تو ایم کیو ایم کا بھی حال ہے پیارے. یہ علی خورشیدی بھائی, یہ ایم کیو ایم کا یہ حال نہیں ہے کہ ایک طرف مہاجروں کے نام کا رونا بھی روتے ہو, دوسری طرف مہاجروں کے نام کے مینڈیٹ کا استحصال کر کے اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتے ہو, وفاقی وزیر بھی بنتے ہو, ایم این اے بھی بنتے ہو, ایم پی اے بھی بنتے ہو, الطاف حسین کو گالی دے کر کے الطاف حسین والوں کی چھاتی پہ چڑھ کر کے ڈانس بھی کرتے ہو, اور کراچی کی بربادی کا نوحہ بھی پڑھتے ہو. کراچی کو برباد کرنے والوں میں تم سب بھی تو شامل ہو. اپنے بارے میں بھی تو کبھی کچھ کہو. اداکاری کا اگر ورلڈ کپ ہوتا تو وہ آپ کو مل چکا ہوتا. کراچی اب آپ کو غزہ نظر آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی کراچی وی آئی پی ہو جائے گا. حضور, یہ 20 ارب روپے, مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, اتنے ہینڈسم نہیں ہیں آپ کہ آپ کو 20 ارب روپے مل گئے. آپ کسی کے سگے نہیں ہیں. یہ خدمت کا معاوضہ ہے. کیا آپ کو نہیں پتا میں کس خدمت کی جانب اشارہ کر رہا ہوں؟ آئیے لائیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں میں اور آپ, یا آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پھنے خاں اور سورما, آؤ آ کر کے بیٹھو. 10 منٹ میں اگر بے ہوش نہ کر دوں تو میرا نام نور العارفین نہیں. فون کرائے بغیر آنے کی ہے استاد. فون کرائے بغیر آنے کی ہے. اور مجھے پتا آپ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کریں گے. جماعت اسلامی رونا دھونا کرتی ہے اور مزے بھی پورے لیتی ہے. بھائی سارے یہی کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز کو تنخواہوں کے علاوہ ہر ماہ اربوں روپے بچتے ہیں. یار جماعت اسلامی کے میں ٹاؤن چیئرمین سے استدعا کرتا ہوں کہ بھائی اربوں روپے میں سے کم از کم کروڑوں روپے علی خورشیدی اینڈ کمپنی کو دے کر کے یار فارغ کرو. ان کو بہت اعتراض ہے بھائی, اور یہ اربوں روپے اگر آئے ہیں تو اس کا آڈٹ کرو, اس کا حساب کتاب دو. کراچی میں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, کراچی کو کم از کم بنانے کی طرف اگر نشاندہی کی جا رہی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ پیسے ہیں تو بھائی استعمال کرو یار. روڈ کٹنگ کی مد میں نیو کراچی ٹاؤن کو 3 ارب سے زائد اور گلبرگ کو 2 ارب سے زائد ملے. اربوں روپے آمدنی کے باوجود یہ لوگ کام نہیں کرتے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ذاتی آمدنیوں پہ میں آ گیا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کہاں کہاں سے آمدن آ رہی ہے. نہیں پتا؟ پتا تو ہوگا. اگر ان تمام چیزوں پہ چلے گا تو پھر منہ دکھانے کے لیے کیا رہ جائے گا بہت سے لوگوں کے پاس.
یار ایک تو جب میں جوبن پہ آتا ہوں تو بریک ہو جاتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی تو ایم کیو ایم پوری پڑی ہوئی ہے، ابھی تو نہ جانے میں کتنے گول اور کر سکتا تھا، تھوڑا سا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا؟ علی خورشیدی کا کہنا تھا کہ پورے صوبے خصوصاً کراچی میں شہری مشکلات کا شکار ہیں، سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، شہر بدترین بن گیا ہے۔ بھائی یہ سب ہو رہا ہے، چلو اوکے مان لیا، آپ نے کیا کیا؟ یہ 20 ارب روپے سے آپ نے کتنے کنویں کھدوا دیے، کتنے اسکول کھلوا دیے بچوں کے لیے، کتنے پارک بنا دیے کھیلنے کے لیے، یہ تو بتا دو۔ یہ آپ لوگوں کی جو یہ لینڈ کروزرز وغیرہ میں گھومتے ہو، موٹر سائیکل چلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ لینڈ کروزرز کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال جب واپس آئے تھے تو یہ بلٹ پروف لینڈ کروزر میں اس وقت بھی گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ الطاف۔ ویلکم بیک ناظرین، پہلے سیگمنٹ میں جو پہلی لائن میں نے لکھی تھی وہ تھی کہ قرب قیامت کے آثار کچھ اور نمایاں ہو گئے۔ اس سیگمنٹ کی جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ یوں تو پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کی پوری پولیٹیکل اگر کہوں تو پلیز برا مت منائیے گا، کیونکہ نام تو یہی لیا گیا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی کی پوری تاریخ ایک یو ٹرن کی کہانی ہے، جس کو کتنا بھی ملفوف الفاظ میں کہو لیکن بہرحال سختی درستی لہجوں میں در آئی جاتی ہے، اس کے لیے میں معافی مانگ سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں۔ مطلب آپ کو یاد ہوگا حضرت ہینڈسم کا وہ مشہور قول جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ بیوقوف ہوتا ہے جو یو ٹرن نہیں لیتا۔ حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، ان کا طرز سیاست جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی بات پہ سٹینڈ لے، لیکن پھر معاملات ہم نے گڑبڑیشن کی طرف جاتے دیکھے۔ یہ حضرت ہینڈسم سے پہلے بھی دیکھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ رہے تھے، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو مونقے و مصافے بھی ہم نے دیکھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا جا رہا تھا، پھر ہم نے ایک دوسرے کو کابینہ میں جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم اور فلانا اور ڈمکانا وہ عہدے دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ پی ٹی آئی کے دور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تو ایک سے ایک انمول رتن جو تھا وہ برسر روزگار ہوا، کیا مراد سعید اور کیا علی محمد خان اور کیا شیخ رشید۔ لیکن اب جو کانڈ ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ کو تو یاد ہوگا کہ حضرت ہینڈسم بھری بزم میں بھری سبھا میں جہاں انصافیز کا ایک جم غفیر ہوا کرتا تھا اور تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں ہوتی تھی، سوشل میڈیا پہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے تھے، نیشنل ٹیلی ویژنز جو ہیں وہ باؤنڈ ہوا کرتے تھے کہ لائیو ٹرانسمیشن آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر اور باتیں فرمانی ہیں۔ اس ایک دور میں بھی حضرت ہینڈسم جو تھے وہ کچھ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے تھے مولانا فضل الرحمان کے لیے۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، لیکن کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں اتنا سادہ لو بھی نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یہ سب یاد ہے۔ اس کے بعد چشم فلک نے پھر یہ نظارہ بھی دیکھا کہ مذہبی ٹچ کے خواہش مند یہ تمام حضرات باجماعت ہو کر کے مولانا فضل الرحمان کے در دولت پر پہنچے اپنی ایک سیاسی غرض، سیاسی مجبوری کے تحت، اور ان کو ایک ملت اسلامیہ کا رجل عظیم ثابت کر کے ان کی اقتداء میں باقاعدہ جماعت سے نماز پڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہی وہ آخری کارنامہ ہے جو سر انجام دیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن میں غلط تھا۔ آئی واز ٹوٹلی رانگ۔ مجھے یہ قبول کر لینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو موجودہ واردات ہوئی ہے جناب، اس کے تحت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزئی کو، جن کو میں کبھی چادر والی سرکار بھی فرماتا تھا، ان کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر نامزد فرما دیا ہے۔ اور کیا آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کار خیر کے پیچھے جو سب سے بڑی قوت متحرک تھی وہ پی ٹی آئی کے انقلابی تھے۔ اس ایک خبر کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر درخواست سیکرٹری قومی اسمبلی کے دفتر میں جمع کرا دی ہے۔ درخواست چیف وپ پی ٹی آئی عامر ڈوگر، اسد قیصر اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے جمع کرائی، جس پر اپوزیشن کے 74 اراکین اسمبلی کے دستخط موجود ہیں۔ اس خبر کے مطابق خبر گئی ادھر ادھر
ملک انور تاج صاحب باقاعدہ فل ایم این اے ہیں پی ٹی آئی سے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ انور صاحب السلام علیکم۔ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ مرغہ پھنس کیسے گیا، کیونکہ ابھی تک تو اتنی بدنامی تو میں کما چکا ہوں، کیونکہ جب میں فتویٰ شروع کرتا ہوں تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لوگ، اپنا موبائل ایئر پلین موڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ بھائی پروڈیوسر صاحب چل رہو، کشور کا کوئی گانا لگاؤ، وی آئی پی چائے وائے منگاؤ، میں ذرا لپیٹ لوں جب تک۔ اپوزیشن اراکین نے متفقہ طور پر محمود خان اچکزئی پر اعتماد کا اظہار فرماتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایوان میں اپوزیشن کی مؤثر نمائندگی کریں گے اور عوامی مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے۔ کیوں؟ کل تک تو یہ صحیح آدمی نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ ابھی میں ایک وہ ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں علی محمد خان ان کو تڑیاں لگا رہا تھا کہ یہاں بیٹھ کر کے کابل کی زبان استعمال کرنا بند کرو اور فلانا اور ڈھمکانا۔ اچھا وہ عمران خان جلسے میں کھڑے ہو کر کے ان کے بارے میں جو کہا کرتے تھے، کیا وہ بتاؤں یا آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ خود نکال لیں گے؟ اور نام تھا اس اس جماعت کا تحریک انصاف۔ میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ کس مطلب انمول رتن نے یہ نام رکھا تھا اور کیا سوچ کر کے رکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے 3 اراکین علی افضل شاہی، عمر فاروق اور صاحبزادہ محبوب سلطان ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے درخواست پر انگوٹھا نہیں لگا سکے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی اسپیشل سیکریٹری نے اپوزیشن کی درخواست وصول کر لی۔ پارلیمانی حلقوں کے مطابق محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر بننا ایک اہم پیش رفت ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ ایوان میں حکومت کے اقدامات پر مؤثر اور مدلل اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ جب آپ کو اپنی جنگ کرائے کی بندوقوں سے لڑنی پڑ جائے، جب آپ کو اپنے نظریات کے پرچار کے لیے مانگے ہوئے گلوں کا استعمال فرمانا پڑ جائے، تو سمجھ لو کہ آپ یہ جنگ ہار چکے۔ یہ ایک تاریخی جملہ اللہ میاں نے مجھ سے ادا کروا دیا ہے، جو حضرات نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس پہ آج کے دن تک تو کم از کم کوئی کاپی رائٹ کی وائلیشن نہیں ہوگی۔ غضب خدا کا اب یہی رہ گیا تھا کہ یہ اچکزئی صاحب اب یہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ فائٹ کریں گے، یعنی وہ بھی کچھ کم تھا کہ مولانا فضل الرحمان جن کو آپ ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، ان کی اقتداء میں جو آپ نے نماز ادا کی تھی، ابھی تو ہم اس صدمے سے ہی باہر نہیں آئے تھے۔ اب آپ نے ایک یہ نیا کارنامہ سر انجام دے دیا، اور اس کے بعد اور کتنے آپ جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتیں گے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ورلڈ کپ آپ وہاں جیت کر کے آئے تھے کہ جس کے بعد آپ نے یہاں آ کر کے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد انڈیا نے نہایت شان کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کو مزید کچھ ہڑپ فرما لیا تھا، آپ کو یاد تو ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بتانے پر پابندی تھی، میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، آپ ٹریک ریکارڈ میرا چیک کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اب مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے حضور، اور وہ بھی نیشنل اسمبلی میں۔ کیا یہ وہی اسمبلی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کے بہت سارے لوگوں کا، بلکہ تقریباً تمام لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ فارم 40 فلانے کی پیداوار ہے؟ آپ تو اس اسمبلی کو لیگل مانتے ہی نہیں ہیں، آپ تو اس کی جائز ہونے کے قطعی طور پر مخالف ہیں۔ تو پھر آپ کو یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اپنی فائٹ لڑیں؟ آپ کی جنگ تو چوک چوراہوں پہ لڑنے کی تمنا ہی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میرا خیال ہے، خان صاحب کی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن بیانات، اپنے لوگوں کے جتنے آپ تقاریر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سہیل آفریدی کی آپ موسٹ ریسنٹ بھی کچھ تقاریر اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی پڑوسی ملک پر حملے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں موصوف۔ باقاعدہ بس اداروں کے سربراہان کا یا منصبداران کا جو ہے وہ نام لینا ہی باقی رہ جاتا ہے، ورنہ تو باقی تو کام پورا اتار چکے ہیں۔ وہ بتایا یہ گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے اسمبلی میں جا رہی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اسمبلی تو جائز ہے ہی نہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو پچھلے والے استعفے ہم نے دے دیے تھے، ہم اس پہ جو ہے وہ غلطی ہو گئی ہم سے، ہم اس پہ معافی کے تالے میں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے پورے منسٹر ہیں، بلکہ منسٹروں کے بھی چوہا نہیں ہے، یہ سپر منسٹر ہیں، یہ چیف منسٹر ہیں، لیکن یہ جس کی جگہ آئے ہیں، اللہ اکبر،
وہ کیا کم اداکار تھا؟ اس کو ہم نے کم جھک مارتے دیکھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے. میں زلفوں والی سرکار کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہم انہی کے دیے گئے صدمات سے نبرد آزما تھے کہ ایک اور فلائٹ جو ہے وہ ہمارے گلے پڑ گئی. لیکن ابھی تحریک انصاف کی قسمت میں کچھ اور دھکے میرے خیال ہے لکھے ہیں. گنڈا پور آ گئے. یہ پاکستان کا ایک بار پھر بتا دوں موصوف سامنے آ گئے تو مجھے یاد آ گیا. یہ بلکہ دنیا بھر کا یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، یار پھر ہٹا دیا، ابھی بات تو پوری نہیں ہوئی تھی. یہ وہ فلائٹ تھی جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اغوا ہو گئے تھے. اچھا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے ویسے، آن اے ویری لائٹر نوٹ. آگے پیچھے بھی ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی ہوئی گاڑیاں ہوتی ہیں، دائیں بائیں بھی ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی ہوئی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، اور آس پاس آپ کے عالی موالی بھی ہوتے ہیں. ایسے میں بھری بزم بھری سبھا میں کون نقب لگا کر کے وزیر اعلیٰ کو کہاں لے گیا تھا؟ بھیا اس کا عقدہ کھلنا ابھی باقی ہے. علی امین گنڈا پور سے میرا آج تک انٹرویو نہیں ہوا. خدا کی قسم میں تو حیران ہوں کہ یار کوئی اللہ کا بندہ کم از کم مجھے لائن اپ کرا دے. اب تو چلو وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کوئی مجھے لائن اپ کرا دے تو میں ان سے بہت سارے سوالات ہیں ایسے، وہ آرزویں ہیں کچھ میرے دل میں، کچھ کسک ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پوری ہو جائے ان کے ایک انٹرویو کے بعد. یا تو اس انٹرویو کے بعد یہ دیوانے ہو جائیں گے، یا تو میں یہ ٹریڈ چھوڑ کر کے اور وہ پہاڑوں پہ چلے جاؤں گا. کچھ اس قسم کا نادر و نایاب اور تاریخی انٹرویو میں کرنا چاہتا ہوں. یا تو اگر کوئی سن رہا ہے اور مجھے سہیل آفریدی سے کنیکٹ کروا دے، کیونکہ یہاں تو حال میرا یہ ہے کہ بدنامی ایسی میرے پیچھے لگی ہے کہ اگر کسی کو فون کرو، ہیلو سر وہ آمنے سامنے سے بات کر رہا ہوں عارفین، اور وہ سامنے والا غشی کے دورے اس پہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میری پھپھو کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میری نانی اماں کا 40واں ہے، کوئی کہتا ہے میں شہر میں ہی نہیں ہوں، کوئی پلین موڈ پہ لگا کر کے اور وہ انٹا غفیل پڑ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ترس کھا کر کے میرے نامہ اعمال کی سیاہیوں سے قطع نظر، آمنے سامنے کے عیوب اور نقائص سے قطع نظر، اتنا کریڈیبل نام اب تک نیوز کا، کم از کم اسی کو دیکھ کر کے شرما حضوری میں ہی مجھے علی امین گنڈا پور یا سہیل آفریدی لائن اپ کرا دے. پی ٹی آئی کا کوئی آدمی کم از کم کوئی ایسا لائن اپ کرا دے کہ جس سے میں یہ تو پوچھوں کہ بھائی یہ اس طرح کی فلائٹیں آپ کو ملتی کہاں سے ہیں؟ اس طرح کی فلائٹیں یہ یا تو اچھا انتہا، یا تو عثمان بوزدار ملیں گے، یا تو ملے گا تو سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور ملیں گے. مطلب بیچ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا کہ جو درمیانی فلائٹ ہو کہ جس سے رہ روا کر کے بات کرنے میں آپ کو مشکل نہ ہو، کہ جس سے بات کرتے ہوئے آپ کی نسیں جو ہیں وہ پھٹ نہ جائیں، کہ جس کی اللاجیکل گفتگو سن کر کے آپ کو جو ہے وہ درد شقیقہ کے دورے نہ پڑ رہے ہوں. کچھ تو میرے سرکار. ناظرین یہاں وقت ایک کمرشل بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. آج کے پروگرام میں جن مہمانوں سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ان کا نام تھا نور العارفین صدیقی اور نور العارفین صدیقی، اس لیے کہ آج کا پروگرام کمپلیٹلی فتوے پہ تھا. پہلا سیگمنٹ جو تھا وہ ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے تھا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی اکیلا، اللہ کا شکر ثم الحمدللہ، سپرمین اور ٹارزن ہوتا ہے، آرنلڈ شوازنگر چل رہا ہوتا ہے، اس میں کسی مہمان کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم نے کوشش تو بہت کی، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کرنے کی ٹھانی، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے وہ ہاتھ آنے کے لیے تیار نہ تھا. تو بہرحال جیت میرا خیال ہے یہاں بھی اللہ کا شکر ثم الحمدللہ ہمارا مقدر ٹھہری. میرا خیال ہے کل پھر کسی نئے موضوع پہ، پھر کسی نئے جو ہے وہ مہمان کے ساتھ آپ تک آنے کی کوشش فرمائیں گے. آگے تقدیر کا حال اللہ کو پتہ ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. فی امان اللہ.